السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم یوسف علیہ السلام کی کہانی سنیں گے کہ کیسے زلیخا ان کے پیچھے پڑی اور انہوں نے کیسے اپنی حفاظت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت، صبر، تحمل اور پاک بازی وغیرہ ہر ایک خوبی عطا کی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف کو جب اس کا اندازہ ہوا تو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یوں زلیخا خود بھی نہایت ہی حسین جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عاجزی، پریشانی اور یوسف کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ دائی نے حیران ہو کے پوچھا، تمام شہر تجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف تجھ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے؟ زلیخا ایک روز ایک خاص محل میں تخت پر بیٹھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف علیہ السلام کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف نے کہا، عزیز مصر میرا سرپرست اور محسن ہے، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی عرض نہ سنا اور صاف طور پر اپنا عشق جتانے لگی اور کہا، اگر تو میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور جر و جواہرات خیرات کر دوں گی تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو سکے، خدا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بحث و مباحث چلتا رہا۔ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے لیے کچھ خیال پیدا ہوئے، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس پر نفس و شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدائی برہان اور دلیل کی وجہ سے برائی سے بچے رہے اور زلیخا سے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے بھاگ گئے۔ زلیخا بے تابنا پیچھے دوڑی اور یوسف کی قمیص پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ قمیص پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر سے برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف نے کہا، میں بے گناہ ہوں، اسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی اور پاک بازی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیص سامنے سے پھٹی تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری اور زلیخا کا قصور ظاہر ہوا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ وہ درگزر سے کام لیں۔ اس نے پسند نہ کیا کہ لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ کوشش کے باوجود بھی بات چھپ نہ سکی۔ کسی نے صحیح کہا ہے، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ مصر کی عورتیں زلیخا کو طعنے دینے لگیں اور کہنے لگیں، اسے کیا ہو گیا جو اپنے غلام سے عشق کرتی ہے اور غلام ہے کہ اسے خاطر میں بھی نہیں ڈالتا۔ جب زلیخا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتوں اور خاص طور پر حکام کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں سب عورتیں شریک ہوئیں۔ اس موقع پر زلیخا نے کسی بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو حیران اور شرمسار رہ گئیں اور ان کے منہ سے نکلا، مہذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، ارے یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے بھلا۔ زلیخا نے کہا، یہ ہے اس کی محبت جس کا تم مجھے طعنہ دیا کرتی ہو۔ زلیخا نے کہا، ہم نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، یہ اگر میری بات نہ مانے گا تو لازماً قید میں پڑے گا۔ ساری عورتیں اپنے گھروں کو واپس ہو گئیں، مگر دو عورتیں جو بڑی چرب زبان کی تھیں وہ رکی رہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ یوسف کو راہ پر لا کر رہیں گے۔ انہیں زبانی اور میٹھی باتوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام وہ پاک باز شہباز ہیں جو ہوا اور ہوس کے جال میں نہیں پھنس سکتے۔ ایک نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تو زلیخا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اگر آفتاب ہے تو وہ کسی چاند سے کم نہیں۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ زلیخا کو نا امید نہ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ عورت حیران اور خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد دوسری عورت نے جا کر حضرت یوسف سے کہا، اگر تو نے زلیخا کی آرزو پوری نہ کی اور اپنی حد پر قائم رہا تو جلد ہی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف پر اس ڈرانے دھمکانے کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ یہ عورتیں بھی ناکام واپس ہو گئیں۔ ان تمام باتوں سے حضرت یوسف نے تنگ آ کر جناب الہی سے فریاد کی، خداوند جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے اچھا تو میرے لیے قید خانہ ہی ہوگا۔ اس گلستان سے بہتر تنہائی ہے۔ وہ دونوں عورتیں جنہیں خود بھی حضرت یوسف سے محبت ہو گئی تھی، زلیخا کے پاس گئیں اور کہا، یوسف کو چند روز کے لیے قید خانے میں بھجوا دو۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ اس عیش و آرام اور ساز و سامان کی قدر جانے اور قید خانے کی وحشت میں اسے تیری قدر معلوم ہو۔ زلیخا کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا، اس عبرانی غلام نے مجھے تمام خلق میں رسوا کیا، اسے لازماً قید خانے میں بھیج دو تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میرا دامن اس گناہ سے پاک ہے اور قصور اگر ہے تو غلام کا۔ عزیز نے اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا
सब ने जुलेखा की राय से इत्तेफाक किया। इस तरह हज़रत यूसुफ महल से कैद खाने पहुँचे। हज़रत यूसुफ को बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि अब वो ये फरेब और फितनों से बिल्कुल महफूज थे। कैद खाने में क्या हुआ और इसके आगे की कहानी मैं इंशाअल्लाह अगले पार्ट में आपको